اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا افتتاح کے حوالے سے ہمارے گفتگو جاری ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس دعا میں ملتا ہے، جبکہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت کا تذکرہ بھی اسی دعا میں ذکر ہوا ہے۔ ہماری گفتگو فی الحال پروردگار عالم کی حمد و ثنا میں جاری ہے۔ حمد و ثنا کے اگلے جملے ہیں الحمدللہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح خالق الاصباح دیان الدین رب العالمین۔ حمد اور تعریف اس پروردگار عالم کی ہے کہ جو اس ساری سلطنت کا مالک ہے، جو کشتیوں کا چلانے والا ہے، جو ہواؤں پر قابض ہے، ہوائیں جس کے قبضے قدرت میں، جو صبح کی سفیدی کو نمودار کرتا ہے، روز جزا کا مالک اور تمام عالمین کا رب ہے۔ پروردگار عالم کی تعریف اور تمجید کے یہ جملے انسان کو ایک لائحہ عمل دے رہے ہیں، ایک اسٹریٹجی دے رہے ہیں کہ انسان اور اس کے رب کا تعلق کس طرح سے پہنچا ہے۔ انسان جب پروردگار عالم سے محو دعا ہوتا ہے، پروردگار کو پکار رہا ہوتا ہے، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس سے پکار رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس بات کا احساس کرے کہ وہ اس رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے کہ جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر۔ انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ پروردگار عالم کی ذات کے سامنے کھڑا ہے۔ معصوم کے بارے میں ملتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، جبکہ میں جب پروردگار سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو پکارنا چاہتا ہوں، تو پھر میں نماز کو پڑھتا ہوں۔ تو ضروری ہے کہ انسان اس بات کو درک کرے کہ وہ اپنی نمازوں میں، حج کے موقع پر، طواف کے موقع پر، ان مبارک شبوں میں، مبارک ساعتوں میں انسان اس بات کو محسوس کرے کہ وہ کس پروردگار کے روبرو ہے۔ انسان اس پروردگار کے روبرو ہے کہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو قادر ہے، قیوم ہے۔ اس پروردگار کے سامنے کھڑا ہے کہ جو اس کائنات کا حکمران ہے۔ تو انسان کو اس کائنات کے مالک سے رابطے میں ہونا چاہیے، انسان کا اس پروردگار سے تعلق قائم ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ اس پروردگار عالم کی عبادت میں مشغول ہے، اس کی معرفت کے ساتھ عبادت میں مشغول ہے۔ اور اس کام کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ انسان کا دل ہے۔ انسان پروردگار عالم اور اس کا رابطہ دل سے، قلبی رابطہ ہونا چاہیے۔ فقط لسانی رابطہ انسان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ بھی اس بات کی تمنا کرے کہ پروردگار اس کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہو، خاص کر کے ایسے قلوب جو ہدایت الہیہ کے متلاشی۔ ہم علماء کی سیرت میں ایک تعبیر ہمیں ملتی ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس تاثیر کا رزق، یعنی فلاں شخص جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی بات لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے، ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ پروردگار عالم کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جب گفتگو کرے تو اس کی گفتگو دل میں اتر جاتی ہے۔
ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے۔ تو مومنین کے دل اس بندہ مومن کی بات کو اسی طریقے سے قبول کرتے ہیں جس طریقے سے پہاڑ انبیاء کی بات کو قبول کرتے ہوئے۔ بس اگر ہم رب العالمین کے تصرفات پر غور کریں، اس کی حکمرانی پر، اس کی تدبیر پر غور و فکر کریں، تو یہ چیز اس بات کا سبب بنے گی کہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو، ہم پروردگار عالم کی معرفت کی ایک منزل آگے بڑھ سکیں، ایک منزل اور حاصل کر سکیں۔ بس وہ ذات گرامی کے جس کا قبضہ ان ہواؤں پر ہے، وہ ذات کے جو کشتیاں چلاتی ہے، جس کے قبضے میں یہ سارا پانی ہے، وہی ذات ہے کہ جو قلوب پر اثر انداز ہوتی ہے، وہی سبب بنتی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے قلب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے غیر صالح شریک حیات کا شکوہ کرنا چاہتا ہے یا اس کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے، اپنی غیر صالح اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، اس کی گفتگو اس پر اثر کرے، وہ ہدایت حاصل کرے، تو چاہیے کہ پروردگار عالم سے توسل کرے، وہ پروردگار سے کہے یا مقلب القلوب یا مسخر الریاح، اے قلوب کو پلٹا دینے والے، اے ہواؤں کو مسخر کرنے والے، یا فالق الاصباح، اے صبح کی سفیدی کو نمودار کرنے والے، انت الذی حملت الفلک علی البحار، تو ہی ہے کہ جس نے کشتیوں کو سمندر کے اوپر روکا، میری وجہ سے کشتیاں سمندر پر چل رہی ہیں، یسر لی سبیلا و طریقا الی قلوب ہؤلاء، یہ پروردگار میرے لیے راستہ ہموار کرنا، میرے لیے کوئی سبیل نکال کے جب میں گفتگو کروں، میں ان سے کوئی بات کروں تو میری بات ان کے دل میں اثر انداز ہو جائے۔ تو پروردگار عالم سے جب انسان توسل کرے تو اثر پروردگار نے ہی ڈالنا ہے، بس جب انسان توسل کر لیتا ہے تو پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عنایت فرماتا ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو سامنے والے کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جو شخص یہ تاثیر کا رزق پا رہے یقیناً قابل رشک ہے، اور یہ توفیق صحیح حاصل ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو پروردگار عالم سے مضبوطی سے جوڑ لیتا ہے، اپنا تعلق پروردگار سے مضبوط کر لیتا ہے۔ جب انسان اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ بات دل میں اتر جاتی ہے۔ آج جو یہ دین اسلام امریکہ، افریقہ اور یورپ تک پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اسی تاثیر کی ایک مثال ہے کہ پروردگار عالم کے کچھ برگزیدہ بندے تھے کہ جن کی زبان میں پروردگار نے تاثیر کی، انہوں نے جب گفتگو کی، دین اسلام کا پیغام پہنچایا، پروردگار عالم کی اطاعت کا درس دیا، تو لوگوں نے ان کی بات کو قبول کیا، اس لیے کہ پروردگار نے ان کو تاثیر کا رزق عنایت فرمایا کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کی گفتگو لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد والے محمد ہمیں بھی اس نعمت کو، اس توفیق کو عنایت فرمائے کہ ہم اس کی اطاعت کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اسی راستے پر لے کر اور اپنی ہدایت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ہدایت کا بھی سبب قرار پائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا افتتاح کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس دعا میں ملتا ہے، جبکہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت کا تذکرہ بھی اسی دعا میں ذکر ہوا ہے۔
ہماری گفتگو فی الحال پروردگار عالم کی حمد و ثنا میں جاری ہے۔ حمد و ثنا کے اگلے جملے الحمدللہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین۔ حمد اور تعریف اس پروردگار عالم کی ہے کہ جو اس ساری سلطنت کا مالک ہے، جو کشتیوں کا چلانے والا ہے، جو ہواؤں پر قابض ہے، ہوائیں جس کے قبضے قدرت میں، جو صبح کی سفیدی کو نمودار کرتا ہے، روز جزا کا مالک اور تمام عالمین کا رب ہے۔ پروردگار عالم کی تعریف اور تمجید کے یہ جملے انسان کو ایک لائحہ عمل دے رہے ہیں، ایک اسٹریٹجی دے رہے ہیں کہ انسان اور اس کے رب کا تعلق کس طرح سے ہونا چاہیے۔ انسان جب پروردگار عالم سے محو دعا ہوتا ہے، پروردگار کو پکار رہا ہوتا ہے، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس سے پکار رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس بات کا احساس کرے کہ وہ اس رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے کہ جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر۔ انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ پروردگار عالم کی ذات کے سامنے کھڑا ہے۔ معصوم کے بارے میں ملتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، جبکہ میں جب پروردگار سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو پکارنا چاہتا ہوں، تو پھر میں نماز کو پڑھتا ہوں۔ تو ضروری ہے کہ انسان اس بات کو درک کرے کہ وہ اپنی نمازوں میں، حج کے موقع پر، طواف کے موقع پر، ان مبارک شبوں میں، مبارک ساعتوں میں انسان اس بات کو محسوس کرے کہ وہ کس پروردگار کے روبرو ہے۔ انسان اس پروردگار کے روبرو ہے کہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو قادر ہے، قیوم ہے۔ اس پروردگار کے سامنے کھڑا ہے کہ جو اس کائنات کا حکمران ہے۔ تو انسان کو اس کائنات کے مالک سے رابطے میں ہونا چاہیے، انسان کا اس پروردگار سے تعلق قائم ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ اس پروردگار عالم کی عبادت میں مشغول ہے، اس کی معرفت کے ساتھ عبادت میں مشغول ہے۔ اور اس کام کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ انسان کا دل ہے۔ انسان پروردگار عالم اور اس کا رابطہ دل سے، قلبی رابطہ ہونا چاہیے، فقط لسانی رابطہ انسان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ مومن اس بات کی تمنا کرے کہ پروردگار اس کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہو، خاص کر کے ایسے قلوب جو ہدایت الہیہ کے متلاشی ہیں۔ ہم علماء کی سیرت میں ایک تعبیر ہمیں ملتی ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس تاثیر کا رزق ہے، یعنی فلاں شخص جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی بات لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے، ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ پروردگار عالم کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جب گفتگو کرے تو اس کی گفتگو دل میں اتر جاتی ہے۔ ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے۔ تو مؤمنین کے دل اس بندہ مومن کی بات کو اسی طریقے سے قبول کرتے ہیں جس طریقے سے پہاڑ انبیاء کی بات کو قبول کرتے ہوئے۔ بس اگر ہم رب العالمین کے تصرفات پر غور کریں، اس کی حکمرانی پر، اس کی تدبیر پر غور و فکر کریں، تو یہ چیز اس بات کا سبب بنے گی کہ ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا، ہم پروردگار عالم کی معرفت کی ایک منزل آگے بڑھ سکیں گے، ایک منزل اور حاصل کر سکیں گے۔ بس وہ ذات گرامی کی جس کا قبضہ ان ہواؤں پر ہے، وہ ذات کے جو کشتیاں چلاتی ہے، جس کے قبضے میں یہ سارا پانی ہے،
وہی ذات ہے کہ جو قلوب پر اثر انداز ہوتی ہے، وہی سبب بنتی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے قلب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے غیر صالح شریک حیات کا شکوہ کرنا چاہتا ہے یا اس کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے، اپنی غیر صالح اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، اس کی گفتگو اس پر اثر کرے، وہ ہدایت حاصل کرے، تو اسے چاہیے کہ پروردگار عالم سے توسل کرے، وہ پروردگار سے کہے یا مقلب القلوب یا مسخر الریاح، اے قلوب کو پلٹا دینے والے، اے ہواؤں کو مسخر کرنے والے، یا فالق الاصباح، اے صبح سفیدی کو نمودار کرنے والے، انت الذی حملت الفلک علی البحار، تو ہی ہے کہ جس نے کشتیوں کو سمندر کے اوپر روکا ہو، میری وجہ سے کشتیاں سمندر پر چل رہی ہیں، یسر لی سبیلا وطریقا الی قلوب ہؤلاء، یہ پروردگار میرے لیے راستہ ہموار کرنا، میرے لیے کوئی سبیل نکال کے جب میں گفتگو کروں، میں ان سے کوئی بات کروں تو میری بات ان کے دل میں اثر انداز ہو جائے۔ تو پروردگار عالم سے جب انسان توسل کرے تو اثر پروردگار نے ہی ڈالنا ہے، بس جب انسان توسل کر لیتا ہے تو پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عنایت فرماتا ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو سامنے والے کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو جو شخص یہ تاثیر کا رزق پا رہے یقیناً قابل رشک ہے، اور یہ توفیق صحیح حاصل ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو پروردگار عالم سے مضبوطی سے جوڑ لیتا ہے، اپنا تعلق پروردگار سے مضبوط کر لیتا ہے۔ جب انسان اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ بات دل میں اتر جاتی ہے۔ آج جو یہ دین اسلام امریکہ، افریقہ اور یورپ تک پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اسی تاثیر کی ایک مثال ہے کہ پروردگار عالم کے کچھ برگزیدہ بندے تھے کہ جن کی زبان میں پروردگار نے تاثیر رکھی، انہوں نے جب گفتگو کی، دین اسلام کا پیغام پہنچایا، پروردگار عالم کی اطاعت کا درس دیا، تو لوگوں نے ان کی بات کو قبول کیا، اس لیے کہ پروردگار نے ان کو تاثیر کا رزق عنایت فرمایا کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کی گفتگو لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد والے محمد ہمیں بھی اس نعمت کو، اس توفیق کو عنایت فرمائے کہ ہم اس کی اطاعت کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اسی راستے پر لے کر اور اپنی ہدایت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ہدایت کا بھی سبب قرار پائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔